کہ اس امامت منصوص من اللہ ہونے کا کیوں ضروری ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں منصب الہی ہوگا تو منصب منصوص من اللہ ہوگا نا. اس کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہاں اچھا، اصل ہونے پہ ہی اعتراض ہے کہ اس کا یہ ہونا کیوں ضروری ہے. یہ امت کو اختیار، یعنی سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے شورا کے ذریعے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً ہوتا ہے کہ شورا کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جاتا ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتا، جیسے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے مل کر ایک شورا بنائی اور ایک کمیٹی بنائی. اس طریقے سے اسی آیت کے ضمن میں یہ پیش کی جاتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو. نہیں، آپ کا مسئلہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں یہ کلیئر کر لیں، وہاں اصحاب نے اس آیت سے استدلال کیا جب ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں ان کے دلائل پر بعد میں آئیں گے. ہم نہیں دلائل آپ نے یہ کہا نا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اس لیے یہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا. کیا اصحاب میں سے کسی نے، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصحاب میں سے کسی نے ثقیفہ میں کہا؟ نہیں، وہاں اس دلیل کو تو اس آیت کو بطور دلیل نہیں، بطور دلیل بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں. کچھ ذکر آیا اس آیت کا؟ نہیں، وہاں تو نہیں آیا. یہ علماء جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ چونکہ اس پر مشورہ ہوا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، لہٰذا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے اسی پر عمل کیا ہوگا. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا. کم از کم جو روایات ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جیسے بخاری مسلم میں پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے ثقیفہ کا، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. کسی اور بھی اس کے علاوہ بھی تاریخی کتابیں ہیں، طبری ہیں اور دیگر کتابیں، کسی نے بھی نقل نہیں کیا اس کو کہ اس کا کوئی یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ نہیں کر رہے تو آج کوئی جو باتیں کر رہا ہے وہ خامخواہ میں وکیل بن رہے ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے. انہوں نے جس وجہ سے کیا وہ خود بولتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بات جسٹیفائی کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر، دفن رسول کو چھوڑ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشروعیت پہ کوئی دلیل چاہیے تھی. وہ دلیل یہ نہیں تھی. جی، علماء نے جو اس پر دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جو منصب تھا نا، یہ رسول اللہ کے اس تدفین سے بھی اہم تھا. ہاں، چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، بہت اہم تھا، بہت اہم تھا کہ امت جو ہے دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ اہم ہے ہی نہیں، اس پہ آپ کیوں خامخواہ خدا کو تکلیف دیتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں رسول خدا کو تکلیف دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے کوشچن میں یہ بھی ہم نے جب پوچھا تھا نا تو آپ نے کہا تھا اس منصب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، منصب امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس منصب امامت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا من جانب اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، منصب امامت چاہیے، منصب امامت چاہیے ہمیں، لیکن ہم خود چلائیں گے. ہمیں خدا سے شورا کے ذریعے سے یا خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے. نہیں، خدا اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دے، میں اور آسان کر دوں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہم اس سے پہلے آ رہے ہیں نا، کسی موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل بالکل. یہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی باتیں خود بیٹھ کے مشورہ کرو، حل کرو. ہم نے مشورہ کر کے حل کر دیا. خدا کون ہوتا ہے اس میں کچھ کہنے والا؟ وہ ہدایت بھی خدا ہی نے دی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کیا ہدایت دی ہے کہ خود سے مشورہ کرو. وہی کہہ رہے ہیں. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے کہ خود سے اپنے امور سے حل کر لو. ہاں، اب ہماری کوئی ضرورت جی، بس اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ یہ اپنا لو. مثال یہ شورا کر لو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے امور کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے بہتر کر لو. یہ کہہ رہے ہیں. اس ایک آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آیات قرآنی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن پھر اب ہدایت کے لیے ہادی نہ ہو تو ہدایت کدھر سے ہوگا؟ نہیں، ہدایت کے لیے ہادی کا جو تعین ہے نا، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں ہدایت ہادی چاہیے ہمیں، ہادی چاہیے، لیکن اللہ سے نہیں چاہیے، ہم نے خود بنانا ہے. نہیں، اللہ نے جو اصول دیا ہے نا ہمیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ہادی چن لیں گے. وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ باتیں ہم ایک جیسے ہی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ خدا نے جب یہ ایک آیت دے دی اس کے بعد خدا نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور ہم نے آپس میں ہی سب کرنا ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مرکہ شورا کے نمبر 38، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ہمارا یہ کہنا ہے، یعنی جو یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ شورا کے ذریعے ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں قانون دے دیا ہے کہ دیکھیے یہ شورا کے ذریعے سے اپنے امور کو آپ سیدھا کر لو. ٹھیک. اور اس کا لازمہ مان لینا. ہاں جی، اس کا لازمہ یہ ہوا جی جی
کہ ہمیں مزید خدا سے کچھ نہیں چاہیے. جی نہیں، اس معاملے میں یہاں سے آگے کچھ نہیں چاہیے. سارے معاملات یہیں سے چلتے ہیں. اس معاملے میں کیا مطلب ہے؟ سارے معاملات یہیں سے چلنے ہیں. جہاں سے سارے معاملات چلنے ہیں، آپ کے حکمرانی کے، آپ کے قوانین کے، آپ کے لیجسلیشن کے، سارے معاملات جہاں سے چلنے ہیں، وہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا نے کہا تم خود کر لو. نہیں، ہمارے علماء نے ایک تفصیل دی ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ اس کا تعین کر لیں گے، اس شخص کا. وہی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے نا. ہم خود کریں گے. جی اس شورا کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے، کسی کو طے کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ، یعنی جو دوسرا نظریہ ایک اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اس امت میں کوئی بھی رہبر نہیں چھوڑا، اور اس بات پر اجماع ہے. یعنی تمام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہیں ان کے بھی اندر ہے، اور بخاری و مسلم کی جو شروحات ہیں، امام نووی اور دیگر علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کے ذیل میں کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کہتے تھے. تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ہمارا اجماع ہے کہ رسول خدا کی جانب سے کوئی بھی خلیفہ ہمارے اوپر مقرر نہیں کیا گیا، نہ اللہ کی جانب سے. ہم اس کو آگے جو ہے شورا کے ذریعے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ساری باتیں وہیں پلٹ کے آ رہی ہے کہ سب کچھ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے یہی ہے نا، ہمارا اجماع ہے. آپ ہی ہیں نا. جی ہاں، مسلک آپ ہی ہیں. نہیں مسلک نہیں، انسان. جی ہاں، بطور انسان. جی سب انسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اجماع کیا، پوری امت نے اجماع کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ فیصلہ ہم نے کیا. جی بالکل. فیصلے کا اختیار ہمیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، انسان. ہم اس موقف کی بنیاد پہ اس کو ماننے میں پتہ نہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. اسی چارچوب میں، اسی چارچوب میں، بالکل بالکل اس چارچوب میں، اس فریم ورک سے باہر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں نہیں، اس امر میں یعنی شورا کے بعد جو بھی معاملات طے ہوں گے اس کے لیے کسی قرآنی آیت کا ہونا ضروری نہیں. ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے خود کرنا ہے. جی اور یہ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے، کیونکہ وہ نمونہ عمل ہے. وہ بھی ہم ہو گئے نا. ہاں، انسان ہو گئے، تمام کے تمام انسان. آپ اختیار کو خدا سے لے کر، اقتدار اعلیٰ کو خدا سے لے کر انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں. جی اب میں آسان الفاظ کر رہا ہوں، جو بچوں کو سمجھ میں آئے تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے. پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اعلیٰ خدا سے ہمارے پاس آ گیا ہے، انسانوں کے پاس آ گیا، اور انسانوں نے خود ہی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جلیل و قدر شخصیات بھی تھیں، ایک الگ جو مرضی تھے، ہمیں اس سے بھی کام نہیں ہے. جی ہم اصل نظریے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اصل نظریہ جس میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے. خدا نے ہی تعین کرنا ہے کہ امام کون ہے، امامت کیا ہے. یہ سلسلہ خدائی ہے، ڈیوائن ہے. نبی کون ہے، اس کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے. اس نبوت کے آگے تسلسل جو ہے، احکام کا تسلسل، نبوت کے تسلسل سے مراد یہ ہے ختم نبوت کے بعد اس شریعت نے ختم تو نہیں ہونا نا، شریعت باقی ہے. وہ تو باقی ہے. اس شریعت پر کس طرح عمل ہونا ہے اور امت کی رہنمائی کیسے ہونی ہے، یہ بھی خدا کا ہے یا یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خدائی منصب ہے. ہم اس میں بھی خدا کی طرف دیکھتے ہیں. اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ جسے دے گا اس کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا تھا، خدا نے ایک آیت نازل کر دی، امرہم شورا بینہم، اس کے بعد یہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک. اور ہم انسان ہی فیصلہ کریں گے، ہم انسان ہی اجماع کریں گے، ہم انسان میں ہی برگزیدہ ہیں، ہم انسان بھی حل و عقد ہیں. ہم جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، اور خدا کے اختیار سے یہ بات باہر آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے، قطعاً ہم یہ نہیں کہتے. یہی ہے نا. نہیں، ہم خدا کے اختیار بینہم کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اختیار دے دیا نا. ہاں، خدا کے اختیار سے باہر ہونا اور خدا کا ہمیں اختیار دینا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی خدا اب رہبر کا تعین، امام کا تعین، خلیفہ کا خدا نے تعین خدا راہ دکھا دی ہے. خدا نے راہ دکھا دی ہے. نہیں، کوئی راہ نہیں دکھائی ہے. آپ سے کہا خود کرو. راہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا امام فلان ہے، اس کی اتباع کرو، یہ خدا کی طرف سے راہ ہے. خدا نے آپ کا نظریہ ہے نا. نہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں راہ دکھائی ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا نے راہ شورا کی دکھائی ہے ہمیں. وہی یہی کہہ رہے ہیں
اگر شورا کی راہ دکھائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا ہے. آپ کو آگے کے اختیار جو ہے وہ اہل و حل وقت کے اور امت کے اجماع اور دیگر جو اس میں آپ کو کیا مشکل ہوگی؟ آپ کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا گیا. آپ کو اس سے کیوں وحشت ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل یہ امت کے درمیان. جب اگر میں نے اختیار آپ کو سونپ دیا اس کے بعد مجھ سے تو سلب اختیار ہو گیا نا. اس میں کیوں آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ نہیں سلب نہیں ہوا نا, خدا سے سلب نہیں ہوا. جب میں نے آپ کو دے دیا اب میں نہیں کروں گا. خدا کے پاس تمام اختیارات ہیں لیکن خدا کروں گا نہیں. تو اگر ہم کیا نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت آ گئی اس کی وجہ سے خدا نے سارا اختیار آپ کو دے دیا. بالکل. اور آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کرتے چلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے ہی تعین ہوتا آیا ہے ہمارے. ہوتا جو آیا اس سے ابھی کوئی کام نہیں. ہم ابھی عالم نظریہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. عالم نظریہ میں آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے ہی آگے چلانا ہے سلسلہ. بالکل. ہمارا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار خدا کا ہے اور خدا نے ہی یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی عالم نظریہ میں آپ کا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کہ یہ اس سے تو فلاں کی رد ہو جائے گی, فلاں کی رد ہو جائے گی. ہم گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. ابھی ہم آپ کو ملکوت میں لے گئے. یعنی بظاہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر خدا ہی ہوں تو یہ سب کے لیے یہ معقول بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں. اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. انما ولیکم اللہ. ابھی نیچے نہیں آتے اس کو تو مانے نا. انما ولیکم اللہ ختم ہو گیا. ایک امرہم شورا بینہم سے وہ ولایت ختم ہو گئی. نہیں ختم نہیں ہوئی, باقی ہے. سلسلہ ولایت کا جاری ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ عالم نظریہ میں شیعہ موقف انتہائی مضبوط موقف ہے. ایک نظریہ ہے جو نظریہ بہت زیادہ محکم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں جی اقتدار اللہ کے پاس تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک. اور وہی ہادیان برحق کو کی تعین کرتا رہا تھا اور کرتا رہے گا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں. بظاہر کوئی بھی مشکل نہیں ہے. بہت ہی پاورفل ہے. اور ہر انسان, ہر سادہ لو مسلمان جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ بھی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھے کوئی شخص دیتا ہے, ایک چیز وہ ہے جو مجھے اللہ دیتا ہے. تو ہر انسان, ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہی چیز بہتر ہے. وہ آپ اس موقع پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک